اللغة العربية اور کتاب دروس اللغة العربية کا 14واں سبق ہم پڑھ رہے تھے. تو ہم نے اس سبق میں بطور خاص مضارع پھر امر کے متعلق جو ہے وہ پڑھا کہ کیسے امر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے. تو پچھلے تمرین میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مضارع سے علامت مضارع ہم گرا دیتے ہیں تو گرانے کے بعد بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے. تو اس پہلے لفظ جو کہ ساکن ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم شروع میں ایک لفظ لگاتے ہیں، وہ جو کہ حمزہ، اور حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے جو ضرورت کے وقت لایا جاتا ہے صرف. تو ہم جب ضرورت اس کی ختم ہو جائے گی اس کو ختم کر دیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں. تو یہی وسط کلام میں وہ گر جاتا ہے حمزہ وصلی، اور شروع کلام میں وہ پڑھا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اقرأ ما یلی مراعین قواعد نطق حمزۃ الوصل. نیچے آنے والے جملے جو ہیں ان کو پڑھی مراعین خیال رکھتے ہوئے قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے. وقواعد نطق حرف الساکنی، اور ساکن حرف کو پڑھنے کے جو قواعد ہیں، بولنے کے جو قواعد ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. عندما یلی ہی، بطور خاص جب ساکن لفظ کے بعد آئے الف لام. تو یہاں پہ ہے کل وشرب، تو حمزہ وصلی یہاں تم کھاؤ، تو ایک مرد کھا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، وشرب اور پی، وشرب وشرب شاربہ یشرب وشرب وشرب وشربو، ٹھیک ہے سوری، وشرب کل تم کھاؤ، تو کھا ایک مرد، وشرب اور پی. تو یہاں دیکھیں دونوں امر کے صیغے ہیں، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے. امر کیا ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، وہ فعل. تو یہاں پہ وشر پڑھا جائے گا اس لیے کہ یہ حمزہ وصلی درمیان کلام میں آ کے، درمیان کلام میں حمزہ وصلی پڑھا نہیں جاتا. آگے دیکھیں جی، اقرأ الدرس وافہمہ، اقرأ الدرس سبق پڑھو، اور وافہمہ اور اس کو سمجھو. دونوں باتیں اس میں، ایک تو حمزہ جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہے، اور اس کے شروع میں الف لام ہے. تو ایک قاعدہ کلیہ سادہ سے یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، جب ساکن لفظ کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو اس کو زیر کسرہ حرکت دی جاتی ہے. ایک تو عمومی قاعدہ ہے، اور بطور خاص ہم جو جمع کے صیغے ہیں ان کے متعلق پڑھائے ہیں کہ ان میں جب میم ساکن ہو تو اس کو ہم ضمہ پیش دیتے ہیں. باقی تمام حروف میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آخر والی جو حرف ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کسرہ دیا جاتا ہے. تو اقرأ الدرس نہیں، ایسا نہیں اقرأ الدرس نہیں، بلکہ اقرأ الدرس وافہم. دیکھیں ہم نے حمزہ نہیں پڑھا، حمزہ پڑھا سوری، لیکن اس پہ حرکت جو ہے وہ ہم نے کون سی دی؟ زیر دی، کیونکہ آگے الف لام تھا. وافہم کا ہم سبق پڑھ اور اس کو سمجھ، ٹھیک ہے. واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو ایک مرد جو ہے سبق پڑھو اس کو سمجھ. تو یہ ہم نے جو ہے حمزہ نہیں پڑھا، الف نہیں پڑھا اس میں، کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے. اس کو حمزہ الف لکھنے میں تو بظاہر الف ہے لیکن ہے تو حمزہ ہی. تو ہم نے اس کو حمزہ وصلی کو نہیں پڑھا کیونکہ وسط کلام میں آ گیا، یہ وسط کلام میں پڑھا نہیں جاتا. اقرأ وقتب، پڑھ اور لکھ. وقتب یہاں بھی حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے. اخرج ولعب، نکلو اور کھیلو. تم ایک مرد نکل اور کھیل، یہ سارے واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں فعل امر سے. اذهب الان وارجع بعد ساعت. اچھا، اذهب تو ایک مرد، جا الان اب، ورجع اور لوٹ آنا، بعد ثلث ساعت، جو تہائی ہے یعنی کہ ایک تہائی کے بعد، ثلث ساعت جس کو کہتے ہیں 45 منٹ. افتح المذياع واسمع الاخبار. افتح المذياع،
ریڈیو کھولو، واسمعی اخبارہ، اور خبریں سنو، سن، یعنی کہ تو ایک مرد ریڈیو کھول اور خبریں سن. تو دیکھیں افتح کو ہم نے ہا کو نیچے کسرہ دیا، اس کے آگے الف لام تھا، اور سامع یسمع سے ہم نے فعل امر بنایا تو درمیان میں آیا، تو ہم نے اس کا الف نہیں پڑھا، حمزہ نہیں پڑھا. خذ هذه الحقیبۃ وافتحها، یہ بیگ پکڑو اور اس کو کھولو. خذ بھی امر ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ یہ جو محموز یعنی کہ حمزہ جو ہے جب پہلے آتا ہے سب سے پہلے، اس کو کہتے ہیں محموز الفا. فا کلمہ میں یعنی کہ فا سے مراد پہلے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جب پہلے حمزہ آتا ہے تو اگر اس سے امر بنایا جائے تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ اس کو پڑھا جائے او خذ، اور دوسرا ہے خذ. تو قرآن مجید میں دونوں طرح بہرحال استعمال ہوا. تو خذ تو پکڑ، خذ هذه الحقیبۃ وافتحها، یہ بیگ پکڑو اس کو کھولو. اذهب المدیر واسألہ، مدیر کی طرف جاؤ اور اس سے پوچھو. خذ الکوبہ واغسلہ، یہ کپ پکڑو اور واغسلہ اس کو دھو. ٹھیک ہے، تو یہاں سارا سب میں ایک تو زیر لگائی گئی، اور دوسرا جو ہے حمزہ وصلی نہیں پڑھنے میں آیا. قال اللہ تعالی لیحییٰ علیہ السلام، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. وقال تعالی، اور اللہ نے یہ فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں. تو یا آدم اسکن، تو یہاں بھی اسکن ساکنہ یا سکونوں سے فعل امر ہے. تو یہاں ہم نے جب اس کو پڑھا، جبکہ لفظ درمیان میں آ گیا تھا، تو حمزہ جو ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھا، اسکن نہیں پڑھا بلکہ مسکن پڑھا. تو یہ سمجھ آیا آپ کو مثالوں سے کہ حمزہ وصلی جو ہے وسط کلام میں گر جاتا ہے. اور دوسری بات یہ، جب ساکن حرف کو حرکت دی جاتی ہے اور اس کے بعد بطور خاص جب الف لام ہو تو اس کو حرکت کون سی دی جاتی ہے؟ زیر، جسے کسرہ کہتے ہیں. اقرأ ما یلی، یہ نیچے آنے والے پڑھیے. یا حامد اذهب، یاد حامد اذهب تھا کیونکہ یہ اکٹھے آ گئے، پھر بن گیا یا حامد اذهب. اب حمزہ وصلی درمیان میں آیا تو وہ گر گیا. یا اخوانو، اے بھائیو، اذهبو اصل میں تھا اذهبو، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، بھائیوں سے مخاطب جمع، بھائی جمع بھی ہیں اور سامنے موجود بھی ہیں، اور جمع بھی ہیں مذکر بھی ہیں. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں. یا اخوانو اذهبو، اے بھائیو جاؤ. یا آمنۃ اذهبی، اے آمنہ تو جا، آپ چلی جاؤ. تو یا آمنۃ، یہ دیکھیں آمنہ واحد، پھر مؤنث، پھر حاضر. تو یا آمنۃ اذهبی. ٹھیک ہے، تو یہ یا جو ہے جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، چاہے وہ مضارع میں ہو یا پھر کسی اور میں، یعنی کہ مضارع سے مراد امر یا نہیں وغیرہ میں، تو اس کے ساتھ یہ یا موجود رہتی ہے، جو کہ علامت ہے اس بات کی یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ واو جمع کی علامت ہے. یا اخوات اذهبن، اے بہنوں آپ جاؤ. بہنوں جمع، بہن بہنیں ہیں مؤنث، اور ان سے بات ہو رہی ہے حاضر، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ اس کے لیے اذهبن تھا، تو پھر درمیان میں آ گیا یا اخوات اذهبن یا اخوات اذهبن. ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واکتبوا الدرس. تو یا ایھا الطلاب، یا ایھا الطلاب، اے طالب علموں. تو اب ادخلو ہے، تو اس کو ویسے اگر شروع میں آتا ادخلو پڑھتے تو اب پڑھیں گے یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل. اور اجلس پڑھنا تھا جلسہ یجلسو سے، تو ہم پڑھیں گے وجلس، وجلسو. اور اکتب پڑھنا تھا اکتبو، تو اکتب الدرس. یہ سارے جو صیغے ہیں اس لائن میں جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، سب کے آخر میں آپ دیکھ لیں واو ہے. اخرجی یا بنت ولعبی مع اختک، اخرجی نکلو، یا بنت اے بیٹی، ولعبی اور کھیل، مع اختک اپنے بہن کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ کھیل.
اخرجی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ایک عورت سے یعنی کہ فیمیل سے مخاطب ہو جا رہا ہے، تو اس میں یا دیکھ لیں علامت کے طور پہ، میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، تو یہ باقی ہے، تو اس بات کی علامت ہے یہ کون سا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا۔ کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، تم کھاؤ اور پیو، تو یہ بھی کون سا صیغہ ہے، جمع قلوبی اور وشربو جمع مذکر حاضر کا، تو وسط کلام میں درمیان کلام میں الف جو ہے حمزہ وہ گر گیا۔ اشربنا القہوۃ یا اخوتی، اخواتی یا اخواتی، اے بہنوں قہوہ پی لو، اشربنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تعالی یا امینۃ وافتحی النوافذ، تعالی، تعالی، اچھا مرد کو کہنا ہو تو کہتے ہیں تعال، ادھر آؤ، بات سن، تعال، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے تعالی، یہ آ گیا، واحد مؤنث حاضر کے لیے آمینہ ایک ہے اور عورت ہے اور سامنے موجود ہے، تو اس کے لیے پھر تعالی، یہ آمینہ تو وافتح النوافذ، اور کھول تو کھڑکی، کھڑکیاں کھول دو، تو یہاں بھی آپ دیکھیں واو، واو کے بعد جو ہے حمزہ وصلی آیا وسط کلام میں، تو وہ نہیں پڑھا گیا۔ اغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو قرآن مجید میں فغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اس لیے کہ وہاں فا ہے، یہاں فا نہیں ہے، تو یہاں حمزہ پڑھا جائے گا شروع میں، تو یہ مثالوں میں آپ دیکھیں سب میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے شروع کلام میں اور درمیان میں نہیں۔ دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اعبدنا اللہ، عبدنا اللہ واسجد واسجدنا لہو، تو یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یہ نون جو ہے علامت ہے اس بات کی، اور یہاں دیکھیں شروع کلام میں حمزہ وصلی آیا تو ہم نے اس کو پڑھا، اور یہاں درمیان کلام میں آیا تو ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ العبوا بعد الدرس، کلاس کے بعد، سبق کے بعد کھیلو، سبق کے بعد کھیلنا یعنی کہ، تو یہاں دیکھیں العبوا شروع میں آیا حمزہ وصلی پڑھا گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم سب لڑکے طالب علم کلاس کے بعد، درس کے بعد کھیلیں۔ خذی کتابہ کی یا سعادو، اپنی کتاب پکڑ لو، لے لو، یا سعادو اے سعاد، تو اب یہاں پہ خذی، تو آخذا یا خذو سے اوخذ آتا ہے، لیکن یہ خذ جیسے ہم نے پیچھے بھی مثال بھی پڑھی قرآن مجید، خذ الکتاب میں قوہ، تو خذ، خذ، خذا، خذو، خذی، خذا، خذنا، تو یہ خذ، خذی کتابک، کتابک یا سعاد، اپنی کتاب پکڑ لو۔ قال تعالی فی سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس، اے لوگو عباد کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تو سعبدو اصل میں تھا اعبدو، پھر درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ نہیں پڑا جائے گا اب، تو سعبدو ہو جائے گا۔ وقال فی سورۃ الحج، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، تو سارے جمع مذکر حاضر کے صیغے، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بات کرو اور بھلائی کے کام کرو، تو سب میں دیکھیں سب کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، اور سب کے شروع میں نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ وہ درمیان میں ہے، درمیان کلام میں آ گیا۔ تو اب آپ نے یہاں پہ غور کر لیا ہوگا کہ بطور خاص چار صیغے، ایک واحد مذکر کا صیغہ حاضر کا، اور دوسرے نمبر پہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور تیسرے نمبر پہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اور چوتھے نمبر پہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، تو یہ چار صیغے ہو گئے ہیں، تو فعل امر کے کل صرف 6 صیغے ہوتے ہیں،
اب 6 صیغے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے، تو کسی بھی گردان کو آپ جب ہم لیں گے تو اس کے شروع سے گرا دیں گے علامت مضارع الف تا یا نون کو، تو گرانے کے بعد اگر پہلا لفظ ساکن ہوگا تو حمزہ وصلی شروع میں لگا دیں گے، آخر سے ہم ساکن کر دیں گے. تو گویا میں اگر اس کی گردان کروں ذہابہ یذہبو سے اذہب کی، تو ہوگی اذہب، اذہبا، اذہبو، اذہبی، اذہبا، اذہبنا. تو یہ تثنیہ کے جو صیغے ہیں وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں، وہ مخاطب کے اعتبار سے جو ہے وہ مخاطب کے اعتبار سے پہچانے جائیں گے. تو یہ کوئی بھی جو ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں امر بنانے کا. امر بنانے کا جو ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں سے کوئی بھی فعل اٹھا لیں، ٹھیک ہے، تو اذهب، اس کے بعد تثنیہ کے لیے الف لگائیں گے، جمع کے لیے آخر میں واو اور اس سے پہلے پیش لگائیں گے، اور واحد مؤنث کے لیے جو ہے یا اور اس سے پہلے زیر، اور جو پھر تثنیہ کا صیغہ اس کے آخر میں الف، اور پھر جمع کا صیغہ اس کے آخر میں نون زبر نہ. یہ 6 صیغے امر کے، امر حاضر کے، کیونکہ حاضر جو ہے وہ دو طرح سے ہی ہوتا ہے، یا مرد حاضر ہوں گے یا عورتیں، ایک ہو گئے، دو ہو گئے، تین ہوں گے، اس طرح پہ 6 صیغے امر کے بنتے ہیں. حکم اسی کو دیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، جو موجود نہ ہو اس کو جو ہے وہ حکم نہیں دیا جاتا. حاضر یعنی کہ پھر وہ غائب کے صیغے بنیں گے. غائب کے صیغوں کا طریقہ الگ ہے، امر حاضر کے جو صیغے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور وہ دوسری طرح آتے ہیں. یعنی کہ یہاں مضارع میں یہ تھا کہ امر حاضر اور غائب اکٹھے تھے، لیکن جو امر ہے یہاں، امر کے جو امر حاضر کے صیغے ہیں وہ اور طرح آتے ہیں، اور جو دوسرے صیغے ہیں امر غائب کے وہ دوسری طرح آتے ہیں. تو ضع فی الفراغ فیما یلی فعل امر مناسبا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ خالی جگہوں میں آپ نا فعل امر مناسب جو یہاں پہ بنتا ہوا رکھیں. تو القرآن یا مریم، تو یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے مریم کو جو کہ موجود نہیں ہے، ہم نے لگانا ہے. اے مریم آپ کی کتاب قرآن، قرآن تو قرآن پڑھ. تو قرا یقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو اس سے عمل بنائیں گے ہم مریم کے لیے، تو کیا بنائیں گے؟ اقرا. اقرا. اقرا نہیں، اقرائی. ابھی ہم نے بات کی کہ جو آخر میں ہے وہ یا اور اس سے پہلے کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے. اقرائی، ٹھیک ہے. نعم. وَأْكُلِي وَأْكُلِي وَافْتَحِي، کچھ بھی امر حاضر جو مؤنث کے لیے، واحد مؤنث حاضر کے لیے، تو اس کے آخر میں آئے گا. اقرأ القرآن یا مریم، یا اولادو الخبز والقہوہ، بچوں قہوہ پیو، روٹی کھاؤ اور قہوہ پیو. تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ تو کھانے کے لیے ہے اکلا یا اکولو. یا اکولو سے تاکلو، تاکلو سے امر بنائیں گے، تو دو طرح سے ہو. اکل. کلو. کلو، جی جی. یا اولادو کلو الخبز اور واشربوا. واشرب القہوۃ، واشرب واشربوا کا. قہوۃ. یا موسیٰ من الفصل، موسیٰ کلاس سے کیا مطلب کہ اس کو کہا جا رہا ہے موسیٰ کلاس سے خرجوا. نکل جاؤ. خرجا. خراج یا خروجو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اس سے ہم نے موسیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے امر حاضر کا صیغہ، یعنی کہ اس کو کہہ لیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے، تو خراج یا خروج سے کیا بنائیں گے؟ اخرج. اخرج. اخرج، یخرجو، رجوع. تو ہم نے کہا تھا درمیان والا جو لفظ ہوگا تو پہلا جو حمزہ وصیل لگائیں گے اس پر بھی وہی حرکت لگائیں گے. تو یخرجو، رجوع. اب اس را کو دیکھتے ہوئے اس کے شروع میں او لگائیں گے، اخروج. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا جی. وجوہ کنہ وعید کنہ بالصابون، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ صابن کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہ بات ہو رہی دھو، اور دھونے کے لیے کیا عربی ہے؟ غسل یغسلو، یغسل. غسل یغسلو. یغسل. اغسلنا وجوہکن، ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اغسلنا وجوہکن وایدیکن بالصابون. رأسک بالموسیٰ، تو اپنا سر بالموسیٰ، موسیٰ کے ساتھ. تو اپنا سر موسیٰ کے ساتھ کیا اس کا
کیا کریں؟ ملاؤ اپنا سر. ملاؤ اپنا سر. فیل کیا آئے گا؟ ہم جمع اسموں کر لیں، ملانا، اکٹھا کرنا، برابر کرنا. برابر کرنا جو اس کی عربی ہے کیا؟ سوا یسوی تسویتن. تو سوا، سوی رأسک بالموسیٰ. سوا یسوی تسویہ کس چیز کو ایک دوسرے کے برابر کرنا، اس کے لیے آتا ہے. تو اپنا سر موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کے برابر کرو. اچھا، ہادہ الاقربہ یا ابی، ابا جان یہ بچھو. کیا مطلب؟ ابا جان اس بچھو کو مار دو. اور مارنے کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ قاتل یقتل. اور ابا جی جو ہیں وہ واحد مذکر حاضر ہیں، تو ان کے لیے صیغہ کیا آئے گا؟ واحد مذکر حاضر کا. تو قاتل یقتل سے اقتل هذه الاقربہ. جی. قال خالد لزمیلہ زکریہ، خالد نے اپنے دوست زکریہ سے کہا ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ قال زکریہ، زکریہ نے کہا انا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. تو عربی میں جب بھی آپ کو کچھ کسی چیز کا علم نہ ہو تو لا ادری استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا المدرسہ، مطلب تو پوچھ لے کس سے؟ مدرس سے. تو اب تو پوچھنے کی عربی کیا ہے؟ سأل یسألو. سأل یسألو، اس کے لیے دو طرح سے امر آ سکتا ہے. تو پوچھ لے، زکریہ واحد ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، تو اس کے لیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا. تو آئے گا وسأل مدرسہ ایک، اور دوسرا یہ بھی آ سکتا ہے سلیل مدرسہ. سل بنی اسرائیل، اس قرآن مجید میں بھی ایسے آیا. اللحمہ بذاک السکین الحادی یا خدیجہ. تو اللحمہ گوشت کو بسکین بذاک سے اس تیز چھری کے ساتھ، اے خدیجہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ کاٹو گوشت کو اس تیز چھری کے ساتھ. تو کاٹنے کی عربی ہے عربی قاطع یقطع. اور خدیجہ ہے تو قاطع یقطع. اب خدیجہ جو ہیں واحد ہیں، مؤنث ہیں، حاضر ہیں، اس کے لیے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا. تو قاطع یقطع سے تقطع، تقطع سے پھر بنا تا گرا دی، قاف تو بنا، حمزہ قاف پڑھا نہیں جاتا، اس کے شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئے، اور آخر میں جو ہے وہ کیا تھا؟ یا آتی. تو اقطعی، اقطع اللحمہ، قاطع یقطع، اقطع اللحمہ بذاک السکین حاد یا خدیجہ. اچھا، اسم کا علی دفترک یا عبد الرحمن، اپنا نام اپنی کاپی رجسٹر پر اے عبد الرحمن. کیا مطلب؟ لکھو، یہی ہے نا. اور کاتب و یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو کیا کریں گے؟ اکتب، اکتب اسم، اکتب اکتب اسمک علی دفترک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن. قالت المدرسة للطالبات، مدرسہ نے، استانی نے طالبات سے کہا اب مکتبہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہے اخبارات اور مجلے، پھر کلاس کی طرف، بعد نصف ساعت، ایک گھنٹے کے بعد. تو سیدھی سی بات ہے، یہی سمجھا رہا ہے کہ اب جاؤ، ثانی نے کہا طالبات سے اب جاؤ مکتبے کی طرف، لائبریری کی طرف، اور پڑھو وہاں جا کے جو ہے وہ اخبارات اور مجلے پڑھو. پھر تم چلی جانا کلاس کی طرف بعد نصف ساعت، آدھے گھنٹے کے بعد. تو ذہب یذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا. تو طالبات کیا ہیں؟ جمع ہے، جمع. مؤنث ہیں، حاضر ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بات ہو رہی ہے نا. تو صیغہ کون سا آئے گا؟ ہاں. جمع مؤنث حاضر کا. جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں ہم نے پیچھے کیا کیا تھا؟ تو یہاں سے ذهب یذهب سے کیا بنے گا؟ اذهب، اذهبنا. اذهبنا، اذهبن اذهبنا اذهبنا. جی اذهبنا نہیں، وہ نون تکی ثقیلہ خفیفہ وہ اور ہے، ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا. اچھا، اذهبنا الان الى المكتبة اور وقرأنا الصحف والمجلات ثم ذهبنا للفصل بعد نصف ساعة. سمجھ آ گئی سب کو؟ یا عمار مندیلک واسخ جدا، اے عمار آپ کا رومال بہت گندا ہے. تو فاہو، فاہو کیا مطلب؟ گندا ہے تو دھو لو. تو اس کا دھونے کی عربی کیا ہے؟ غسلہ یغسل. عمار کیا ہے؟ غسل فغسلہ، فغسلہ، امر بنائیں گے نا اسے، فغسلہ، تو اس کو دھو لو.
اب جی کہتا ہے تعامل ما یلی، نیچے ذرا آنے والے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریے. اقسام الفعل ثلاث، فعل کی اقسام جو ہیں وہ تین ہیں. نمبر ایک ماضی، نمبر دو مضارع، نمبر تین امر نحو. تو اس کی ترتیب یہ ہے، مثال کے طور پر ذہب یذہب اذہب، تین ہی فعل ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں. تو ہم نے ماضی بنانے کا طریقہ بھی پڑھ لیا، مضارع بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکچر میں. اور اذہب، یہ امر بنانے کا طریقہ بھی مکمل طور پہ میں آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے الحمدللہ یہ بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. جس نے سمجھنا ہو وہ حدیث پچھلے اسباق دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. تو بنیادی طور پر تو ویسے آپ، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو دو ہی ایک طرح سے بنتے ہیں نا، تو امر ایک ماضی اور دوسرے نمبر پہ مضارع. اور مضارع کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جو مضارع ہوتا ہے اس میں دو طرح کے جو ہے وہ زمانے پائے جاتے ہیں. یعنی کہ مضارع حال کے لیے اور استقبال کے لیے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے مضارع لفظ بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو جو امر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر مضارع ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پاس میں جا کے تو کام نہیں کر سکتا نا کوئی، اس نے آندہ آنے والے وقت میں کرنا ہوتا ہے وہ کام. تو خیر بہرحال اس کی تقسیم، اس کو امر کو اس لیے الگ کیا کہ امر کے لیے الگ قاعدہ ہے، الگ طریقہ ہے اس کو بنانے کا، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو کسی بھی فعل سے جب ہم بنائیں گے، یہ تینوں فعل بنائیں گے. پہلے نمبر پر سے ماضی بنائیں گے، پھر مضارع بنائیں گے، پھر امر بنائیں گے. ماضی مضارع امر. تو ایک چوتھا بھی ویسے تقسیم کیا نحویوں اور صرفیوں نے، وہ ہے نہیں. یعنی کہ ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع جس میں حال اور استقبال دونوں آ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے امر، امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. ایک ہے وہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیجیے، وہ ہے نہیں. تو وہ نہیں جب انشاءاللہ آئے گی پھر ہم اس کو پڑھیں گے بہرحال. اب الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے قواعد، سوری الفاظ. اقرب، بچھو جمع قارب. حذاء، جوتا، چپل، کچھ بھی. جمع احذیہ. جنت، باغ. جمع جنات، باغات. نعسان، نعسانو، اونگنے والا مرد، اور مؤنث ہے اس کی نعسا، اونگنے والی عورت. کوبن، کپ، گلاس. جمع اس کی اکواب. صوت، آواز. جمع اصوات. یدن، اس کی دو طرح سے جمع تھی، ایک ایدن اور الایدی. زوج للمذکر والمؤنث، وہ کہتا ہے لفظ زوج جو ہے مذکر کے لیے بھی وہی ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہی ہے. مذیاع، ریڈیو. جون، فضا. غریب، غریب، اجنبی. جمع اس کی غربا. موسا، موسا. مسلم، اچھا، مسلم، اندھیرا کرنے والا، اندھیرا، جو چیز جس سے کسی اندھیرا ہو جائے. کانا سا یکنسو، تو جھاڑو دینا. ناظر ینظر، دیکھنا. ساکت یسکت، خاموش ہو جانا. جمع یجمع، اکٹھا ہونا، جمع کرنا. طبخ یطبخ، پکانا. قطع یقطع، کاٹنا. حلق یحلق، موننا. اور عبد یعبد، پوجنا، عبادت کرنا. علم یعلم، جاننا. منع یمنع، روکنا. عاذ یعوذ، پناہ مانگنا. تو ایک غلطی جو ہے وہ پچھلے تمرین میں وہ یہ تھی کہ میرے ذہن سے نکل گیا. موسا جو ہے، موسا عربی میں استرے کو کہتے ہیں. تو مونڈ اپنا سر بالموسا، استرے کے ساتھ. احلق، حلق یحلق، احلق رأسک بالموسا، مونڈ اپنا سر بالموسا، استرے کے ساتھ. تو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس سبق کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. یا استاد ادھر فعل امر کے لیے ہوں. تا شروع میں لگا ہے، یہ یا امر مندیلو کا وسخ جدن. کیا لگایا یہاں پہ؟ یا عمار کے کہہ رہے ہیں؟ جی جی. فعل امر تا سے کیوں شروع کیا ہے؟ فعل امر کے ساتھ کیا شروع کیا ہے؟ تا شروع میں کیوں لگایا ہے؟ کہاں پہ؟ ادھر تو نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. یا عمار مندیلک واسق جدا، تو فاغسلہ، تا کہیں بھی نہیں ہے.
یا آپ کا سوال کچھ اور ہے شاید، مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال تو شاید مجھے غلط فہمی. ہاں جی، تا تو نہیں لگایا نا، فغسلو. جی اور جی ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.